تمام سسٹرز، امید ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے آپ سب لوگ. تو آج کی ورکشاپ کی سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. کیسے ہو آپ سب سسٹرز؟ ماشاءاللہ سے سسٹرز، ایک بار پھر اپنے دلوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں ہماری ورکشاپ میں. میری دعا کیوں نہیں سنی گئی؟ میری عبادت کا کیا فائدہ؟ بائی سسٹر سیدہ السلام. سبحان اللہ سسٹرز، 2 ویکس آلریڈی گزر گئے ہماری ورکشاپ کو سٹارٹ ہوتے ہوئے. پہلی ورکشاپ میں ہم نے اپنوں کے بے رخی کے بارے میں بات کی، اور مجھے ایسے لگا سسٹر کہ ہے نا، یہ ورکشاپ کے تھرو ہمیں اللہ کی پہچان ہو رہی ہے، اللہ کے ناموں سے ہمیں جوڑا جا رہا ہے، اللہ کے ایک ایک صفات کیسے ہمارے زندگی کے ہر پہلو میں آ جاتی ہے. سب سے پہلے ہفتے ہم نے دیکھا اپنوں کی بے رخی کے بارے میں، کہ کیسے ہم ان کے لیے ہارڈ ورک کرتے ہیں انہیں کنونس کرنے کے، لیکن ایٹ دا اینڈ ہمیں بے رخی ملتی ہے. وہاں ہم نے اللہ کو الحکیم جانا، اللہ کو الجبار جانا. اور پھر دوسرے ہفتے ہم نے ورکشاپ میں اپنوں کو کھو دینے کے بارے میں بات کی. وہاں ہم نے اللہ کو الحفیظ جانا، اللہ کی حفاظت پہچانی، اور اللہ کو اللطیف جانا. سبحان اللہ. تو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی کوئی نہ کوئی صفات آ جاتی ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں آج کون سی صفات ہمارے لیے رکھی، اللہ نے آج کون سی پہچان ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو سسٹر، آج ہم بات کریں گے صبر کی قیمت اور اللہ کے ساتھ کے بارے میں. ہم سب کی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی وہ لمحہ آ جاتا ہے، تب ہم ایک کراس روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک طرف دنیا کی چمک ہوتی ہے، شارٹ کٹس ہوتے ہیں اور سود یا غلط راستے سے ملنے والی آسانیاں ہوتی ہیں، اور دوسری طرف میرے اللہ کا حکم ہوتا ہے جو شاید اس وقت ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر، کیسا ڈیفیکلٹ سچویشن میں آ جاتے ہیں ہم، کتنا کنفیوژن ہو جاتا ہے لائف میں کہ کیا چوز کریں. تو ہم نے اس ٹاپک کو آج اس لیے چنا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری بہت سی بہنیں اور ان کے گھر والے اس کشمکش میں ہے نا ٹوٹ رہے ہیں. جب گھر میں رزق کی تنگی آ جاتی ہے یا ایمانداری کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، تو سب سے پہلے انسان کا ایمان آزمائش میں پڑ جاتا ہے. شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو وہ لوگ جو غلط کر رہے ہیں وہ کتنے خوش ہیں اور تم اتنی پریشان ہو. مگر سسٹرز، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا یعنی تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نکال دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا. تو سسٹر سیدہ السلام اسی گہرائی پر بات کریں گے کہ جب دنیا کے دروازے بند ہوتے ہیں تو اللہ کا دروازہ کیسے کھلتا ہے. اور وہ یاد بھی رکھیے وہ حدیث جو ہمارے دلوں کو سکون دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی خاطر جس چیز کو بھی چھوڑو گے، اللہ تمہیں اس کے بدلے اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو آج کی ورکشاپ کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس بہتر کو پہچان سکیں جو شاید ہماری آنکھوں سے ابھی رائٹ ناؤ اوجھل ہے. ہم آج کے سیشن میں سیکھیں گے کہ کیسے ناکامی دراصل اللہ کی طرف سے ایک حفاظت ہو سکتی ہے. تو ہم سب سسٹر دل کے کانوں کو کھول کر اور اپنی نیتوں کو صاف کر کے سنیں گے آج کی ورکشاپ، کیونکہ شاید آج کی یہ بات کسی کا ٹوٹتا ہوا گھر بچا لے یا کسی کا ٹوٹتا ہوا ایمان بچا لے. میں ریکویسٹ کرتی ہوں سسٹر سیدہ سلام سے کہ وہ آج کے سیشن 3 کا آغاز کرے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر سیدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سسٹر ہما for the beautiful introduction of our session third. جزاک اللہ خیر بہت سارے سسٹرز کا جو ہمارے ساتھ بنی ہیں اینڈ for the wonderful feedback that we are getting for these sessions. کیونکہ جب اسپیشلی وین آئی ٹیک کاؤنسلنگ، جب میں میرے سسٹرز کے میری جتنے کلائنٹس ہوتے ہیں سسٹرز کی میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں، one of the questions that I hear, even from a 13-year-old girl up to a 60-year-old, is میری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی ہے، میری عبادت کا کیا فائدہ. تو یہ جب کوشچن آتا ہے کہ بھئی مجھے نماز پڑھنے کا میرا کیا فائدہ ہوا، میں اتنی نمازیں پڑھی، میں
بٹ میری زندگی تو کچھ نہیں سدھری ہے، اینڈ میرے تو دعائیں قبول بھی نہیں ہوئی ہیں. سو دس واز سم تھنگ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ٹیکل ان 5 weeks 5 sessions میں. تو بس ان شاء اللہ تعالیٰ، بس اللہ تعالیٰ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش قبول کریں. ہمارے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں، حلال کاروبار اور خالی ہاتھ. میں چاہوں گی کہ سارے سسٹرز جو آپ سن رہے ہیں کہ تصور کریں کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے تھکان اور اپنے گھر کے حالات بیان کر رہی ہے. بسم اللہ. میرے شوہر نے ایک بزنس شروع کیا تھا. ہم نے طے کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم ربا سود کے قریب نہیں جائیں گے. ہم نے حلال طریقے سے ایک ایک پیسہ جوڑا. میرے شوہر نے ہر نماز کے بعد دعا مانگی، تہجد میں روئے، یا اللہ اس کاروبار میں برکت دے. انہوں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی ناپ تول میں کمی بھی نہیں کی، مگر پھر بھی بزنس ڈوب گیا. ہم نے دیکھا کہ ہمارے وہ رشتے دار اور دوست جو سود پر لون لے رہے ہیں، وہ ہر قسم کی ہیرا پھیری کر رہے ہیں. ان کا کاروبار چمک رہا ہے، وہ عمرہ پر جا رہے ہیں، بڑی گاڑیاں لے کر لے رہے ہیں، شو روم سے گاڑیاں لے رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ فوٹو لگا رہے ہیں. ایک دن میرے شوہر گھر آئے، ان کا سر جھکا ہوا تھا. انہوں نے مجھ سے کہا، کیا فائدہ ہوا اتنی ایمانداری کا؟ لوگ کہتے ہیں میں بیوقوف ہوں. میں اللہ کے خاطر ہر غلط راستہ چھوڑا، پر اللہ نے میرے کاروبار کو کیوں نہیں بچایا؟ کیا میرے دعا میں کوئی اثر نہیں تھا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا میرے شوہر کے لیے. اس رات میں بھی بہت روئی اور میں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تیرا انصاف کہاں ہے؟ وہ لوگ جو تیرے قانون توڑ رہے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور ہم جو تیرے راستہ پر چل رہے ہیں ہم سڑک پر آ گئے ہیں. کیوں؟ کیوں اللہ؟ بہنوں، یہ زخم صرف بزنس کا نہیں ہے، یہ وہ درد ہے جب آپ دین کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں اور دنیا مذاق اڑاتی ہے. جب میں کہتی ہوں دنیا مذاق اڑاتی ہے، ہمارے اٹس ناٹ اینی نان مسلمس ہو آر کیچنگ آن ٹو یو اینڈ سیئنگ کہ بھائی آپ یہ کیوں فالو کرتے ہو، کیوں فالو کرتے نہیں. یہ ہمارے خود کے مسلمان دوست اور رشتہ دار ہوتے ہیں جو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. یہ وہ بہن ہے جو ہر جاب انٹرویو میں حجاب پہن کر جاتی ہے، مگر اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کو اپنے گھر والے ہی اور دوست کولیگز کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا پروفیشنل ڈریسنگ پہن لیتی ہو تو جاب ملے گی، ڈونٹ وری. تو بس حجاب نکال لو، اتنا ضروری نہیں نا سب بس سر سے اوڑھ لو، تھوڑا سا اسمارٹ ڈریسنگ کر لو، جاب تو مل جائے گی نا. ایٹ لیسٹ تم کتنی پریشان ہو. یہ وہ بیٹا یا بیٹی ہے جو گھر کا سارا بوجھ اٹھاتا ہے، حلال حرام کا خیال رکھتا ہے، مگر انہیں اگنور کیا جاتا ہے. جبکہ وہ بھائی بہن جو غائب رہتے ہیں اور غلط راستے پر ہے انہیں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. یہ وہ پروفیشنل ہے جو آفس پارٹیز میں شراب نہیں پیتے، بریک میں نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے کولیگز اسے پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جاتے ہیں. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو سین لائک اے لاٹ. اینڈ میں خود بہت حیرت کیا کرتی تھی جب میں when I was in آسٹریلیا. کوئی سیم رہتا تھا جس کی بڑے بلونڈ کلر کے بال ہوتے تھے، کہتا تھا کہ آئی ایم سیم. پھر بعد میں میرے ہسبینڈ کہتے تھے یہ سیم کچھ نہیں ہے، یہ سمیر ہے. تو میں پریشان ہو کر دیکھتی اچھا واقعی، کیونکہ اب کہتے ہیں کہ بھئی اب ان کو گوروں کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کو وہ پروموشن چاہیے. تو یہ تو بعد میں بھی آفس کے بعد میں بھی لائک مینیجرس کے ساتھ پینے وغیرہ نا، دے لائک ٹو ڈرنک اینڈ آل دیٹ. تو وہ ان کے ساتھ بھی چلے جاتے تھے، ان کی باربیکیوز، ان کی آفس کی پارٹیز وغیرہ سب کچھ. دے ول بی ایزی، لیکن ہم آپ کے جیسے ہیں، ہم آپ کے برابر ہیں. تو کیا ہوتا تھا، اب آپ سوچیں کہ جو انسان جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ سارے سوشل گیدرنگز اوائڈ کر رہا ہے، پروموشن کا جب ٹائم آئے گا تو کس کو ملے گی پروموشن؟ کیا وہ آدمی کو جو بالکل پرہیز کر رہا ہے، اس سب چیزوں سے دور ہٹتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں میں حلال کھاتا ہوں، نہیں میں اس طرح سے میں شراب نہیں پیتا، سو سوری آئی کانٹ جوائن یو. یا پھر وہ آدمی جو کہتا ہے نہیں نہیں میں تمہارے ساتھ شراب بھی پیتا ہوں، نہیں نہیں حلال حرام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، میں سب کھاتا ہوں. یہ سب بیکار باتیں ہوتی ہیں. پروموشن تو آف کورس اسے ہی ملے گی نا بھائی، اس کو مینیجر کی پوزیشن بھی ملے گی، اس کو وائس پریزیڈنٹ بھی بنا دیا جائے گا، اس کو سارے پروموشنز ملے گی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو انسان بہت زیادہ بولتے کہ نہیں یہ بہت زیادہ بولتے نا گھر میں ہمارے پاس آفس میں سوشلائز نہیں کرتا ہے، زیادہ ہنستا بولتا نہیں ہے، پالیٹکس بھی نہیں کھیلتا ہے. لیکن پالیٹکس چلتی ہے نا ہر جاب کرنے والوں کو. آپ کے ہسبینڈز بھی کہتے ہوں گے جو جاب کرتی ہے، وہ بھی ان کو بھی پتا ہوگا کہ بھائی کافی پالیٹکس چلتی ہے اور ہر جگہ چلتی ہے. بس اللہ تعالیٰ بچا کر رکھیں.
مگر اگر آپ وہ بھی نہیں کرتے ہو، بس صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہتے ہو، تو وہاں پر آپ کا ٹکنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، بعض وقت تو جاب بھی چلے جاتی ہے، ٹرمینیشن آ جاتا ہے۔ بہنوں، جب ہم اس بات کی گہرائی میں اتریں گے کہ ویر از اللہ جسٹس، اللہ کا انصاف کہاں ہے پھر؟ اگر جب غلط کو ہم غلط، امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہمیں کہنا ہے، وی آر بین ٹولڈ اگین اینڈ اگین ان دا قرآن کہ ہمیں غلط کو غلط کہنا ہے اور اچھائی کا ساتھ دینا ہے، پھر جب ہم کر رہے ہیں تو ویر از اللہ جسٹس، اللہ کا انصاف پھر کہاں ہے؟ ہم جب اس گہرائی کی بات میں جاتے ہیں، جب ہم نماز پڑھ کر بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں اور سود انٹرسٹ لینے والے گھر نئی گاڑی آتی ہے، ان کے گھر نئی گاڑی آتی ہے، تو دل میں ایک چبھن ہوتی ہے کہ آ- جب آپ دیکھتے ہو ان کی جو بھی انسٹاگرام کہہ لے، اسنیپ چیٹ کہہ لے، ٹک ٹاک جو بھی ہے سوشل میڈیا پہ، جب آپ دیکھتی ہے کہ بھائی یہ جو مسلمان ہیں یہ لوگ لگژری ہالیڈیز کر رہے ہیں بڑے مزے میں، یہ تو حجاب بھی نہیں کرتی ہے، یہ لوگ عمرہ بھی جا رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، پھر ان کی بالکل جو پارٹیز ہوتی ہے اس میں ڈانس پارٹیز ہوتی ہے، مکس پارٹیز بھی ہوتی ہے، ان کی شادیاں بھی اس طرح کی ہے، پھر ان کے بچے بڑے 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 اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، نئی نئی گاڑیاں آتی جا رہی ہے، پھر اللہ کا انصاف کہاں ہے؟ تو ہم اس کامیابی کے دھوکے کے بارے میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اکثر دوسروں کی زندگی کو ایک ونڈو سے دیکھتے ہیں۔ ونڈو سے دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ونڈو سے دیکھتے ہو، آپ کو جتنا نظر آتا ہے نا اتنا ہی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر کی جو گہرائی اتنی نہیں سمجھ آتی۔ ہم ان کا بینک بیلنس، ان کا نیا گھر اور ان کی ترقی دیکھتے ہیں، مگر یاد رکھیں اللہ کا انصاف صرف پیسوں میں نہیں ہوتا ہے۔ میں نے اپنی کاؤنسلنگ میں ایسے بہت سے کامیاب لوگ دیکھے ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں، ان کے پاس ڈائمنڈس ہیں، گولڈ ہے، ان کے پاس پراپرٹیز ہے، مگر ان کے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس پیسے ہیں مگر ان کی شادی ٹوٹ رہی ہے۔ مے بی دا ہسبینڈ از چیٹنگ، مے بی دا وائف از چیٹنگ، مے بی بچے غلط راستوں پر ہیں۔ وہ باہر لوگوں میں ہنستے ہیں مگر گھر آ کر انہیں نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، ان کیونکہ ان کے دماغ کو سکون ہی نہیں ہے۔ دے ٹیک ڈپریشن، اینٹی ڈپریشن پلس، دے ٹیک انگزائٹی پلس، کیونکہ ان کو نیند نہیں آتی، رات رات بھر بس بستر میں لوٹتے رہتے ہیں، بٹ ان کو نیند نہیں آتی ہے، بٹ دنیا کو دکھانے سب طریقے کی زینت الحیات دنیا کہتے ہیں نا، وہ زینت ساری ان کے پاس ہوتی ہے۔ ریسرچ اور سائیکولوجی بتاتا ہے کہ حرام کمائی یا غلط راستے سے ملنے والی کامیابی اکثر انگزائٹی اور ڈپریشن لے کر آتی ہے۔ انہیں ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں، کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ ان کے پاس ہر چیز ہے مگر اطمینان قلب، ہاتھ پیس نہیں ہے۔ جو قلب سکون ہوتا ہے نا، سکینہ جو ہوتا ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ many years ago I heard this lecture from مفتی مینک، وہ کہہ رہے تھے کہ ایک he was talking about this person who had a huge loss, maybe 20-25 million کا loss ہو گیا بزنس میں، ٹھیک ہے؟ he was suicidal، یا پھر اس نے سوسائڈ بھی کر لیا تھا، I can't remember پوری طریقے سے اسٹوری مجھے یاد نہیں، مگر وہ کہہ رہے تھے کہ مفتی مینگ کی مجھے یہ بات یاد رہ گئی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی 5 ملین بینک اکاؤنٹ میں تھے ہی اس کے، ٹھیک ہے؟ ہو گیا ہوگا 100 ملین کا بھی ہو گیا ہوگا، I would say کہ اگر 100 ملین کا بھی نقصان ہو گیا ہے وہ بندے کا، مگر اس کے اکاؤنٹ میں ابھی بھی 5 lakhs بچے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ 5 lakhs he could have easily lived all his life۔ مگر پھر کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دیٹ ون تھنگ دیٹ کہ بھائی بندہ سوسائڈ ہی کر لے؟ بھائی اگر 100 ملین کا نقصان ہو گیا، 5 ملین ابھی بھی میرے بینک اکاؤنٹ میں، تو وہ شکر کہاں گیا؟ وائی از دیٹ ہی فیلز دا نیڈ ٹو اینڈ ہز لائف؟ دا ریزن وائی از بیکاز ہم نے اپنے اسٹینڈرڈ اتنے بڑھا لیے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم سمجھتے کہ بھائی ان کے پاس اتنی دنیا آ گئی ہے نا، یہ بڑے خوش ہوں گے وغیرہ، دیکھو کیسے ہالیڈیز کرتے وغیرہ، ان کے اندر جو سکون نکل جاتا ہے، ان کے اندر سکون نکل کر ایک ڈر آ جاتا ہے۔ واٹ از دیٹ ڈر؟ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لیول پہ آپ یہ بات کو سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ مے بی یو اینڈ می، آئی آلسو ریکگنائز دس، ناٹ نیسیسری آئی شوڈ ہیو ملینس ان مائی بینک اکاؤنٹ، بٹ آئی وڈ ریکگنائز دس۔ کہیں نہ کہیں ہم کو ایک ڈر رہتا ہے یہ چیز ہم سے چھن نہ جائے، تو وی آر آلویز میکنگ مور 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 منی۔ اگر وہ گھر ہے، گاڑی ہے، اب سوچ لے کہ بھائی بعض گھروں میں، اب آئی ڈونٹ نو، ابھی مطلب مینی ہاؤسز آئی نو، اگر سے نئی گاڑی آ جائے تو اس کا پلاسٹک نہیں نکلتا ہے کب تک بھی، اس سیٹ کے کور کا پلاسٹک نہیں نکلتا ہے، یا پھر نیا ٹیبل آ جائے، کچھ بھی ہو جائے تو اس کا پلاسٹک کور کب تک بھی نہیں نکالتا ہے۔ بعض لوگ تو کوئی نئی چیز آ جائے تو اس کا ٹیگ تک نہیں نکالتے، بیکاز ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ پرانی نہ ہو جائے، کہیں یہ خراب نہ ہو جائے، تو وہ سنبھال کے رکھتے ہیں۔
گھڑی ہے، اگر آپ کے ہسبینڈ، اب تک تو آپ بالکل بے فکری سے رہتی تھی، ٹھیک ہے، اب گھڑی آپ کو ایک مہنگی والی ہسبینڈ نے گفٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ جب بھی وضو کرتی وہ نکالتی ہیں، رکھتی ہے، پھر آپ کو سٹریس رہتا ہے کہ بھئی میں نے کہیں گھما تو نہیں دی ہے، مجھے اس کو جگہ پہ رکھنا ہے، یا پھر جتنے پیسے اگر آپ جوڑ لیتی ہیں تو پھر اس کو بار بار گنتی رہتی ہیں کہ اتنے ہے نہیں ہیں، یا پھر اپنے سونا دیکھتی رہتی ہے. تو اینی تھنگ دیٹ یو گیدر دنیاوی میٹیریلسٹک، تو اب میں وہی کہنے کی کوشش کر رہی ہوں، وٹ ایور یو گیدر، آپ کے اندر سے اتنا سکون چلا جاتا ہے، اور آپ کے اندر وہ ڈر اور وہ چیز کو مینٹین کرنے کا، چاہے وہ موبائل ہو، لائف سٹائل ہو، کہ بھئی ہم اگر 5 کمرے کے گھر میں رہ رہے تو پھر ہم ایک کمرے کے گھر میں نہیں رہ سکتے، بیکاز اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اس، یا پھر اینی تھنگ، ٹھیک ہے، اینی تھنگ از ڈیفیکلٹ، اینی تھنگ لیس بیکمس ڈیفیکلٹ فار یو. کبھی کبھی اللہ انہیں دنیا دے دیتا ہے مگر ان کی صحت چھین لیتا ہے، یا ان کی اولاد ان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. ہم ان کی عمرہ کی فوٹوز پر رشک کرتے ہیں مگر ہم نہیں جانتے کہ وہ حرام میں کھڑے ہو کر بھی رو رہے ہیں، کیونکہ ان کا بچہ ان کی بات نہیں سن رہا، یا انہیں کوئی اور ایسی بیماری ہے جس کا علاج پیسوں سے نہیں ہو سکتا. سو اٹس ویری ڈسٹریسنگ ٹو تھنک کہ بھائی اگر کسی کے پاس کچھ دنیاوی چیز مل گئی ہے، اینڈ ہم بیکاز وی آر آن دا رائٹ پاتھ، اینڈ ہمیں نقصان پر نقصان ہو رہا ہے، یا پھر ہم اتنے کامیاب نہیں ہو سک رہے جتنے کہ باقی کے لوگ ہو رہے ہیں، تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کہاں نا، جب ہم اتنا صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ سے دعا کرے تو ویئر وی گوئنگ رانگ، اللہ کا جسٹس کہاں ہے؟ یہ لوگ تو کامیاب پہ کامیاب ہو رہے ہیں اور ہمیں یہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی. اللہ جسے دنیا دیتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے راضی ہے، کبھی کبھی دنیا دینا ایک سزا بھی ہوتی ہے تاکہ انسان اس میں مگن رہے اور اللہ کو بھول جائے. مے بی sometimes this is something which scares me a lot. میں نے سنا کہ اگر if Allah is angry with somebody and Allah punishes them, تو اللہ ان سے ان کی سانس نہیں چھین لیتا. He will not take away your breath, یا پھر آپ کی دنیاوی کوئی چیز نہیں لے لے گا، اللہ آپ سے آپ کی نماز لے لے گا. تو میں کبھی نماز نہیں پڑھتی ہوں، یا پھر مجھے اس طرح سے بولتے نا نماز کی طرف تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کبھی اس طرح سے نیند لگ جاتی ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے نا، میں ایک دم گھبرانے لگتی ہوں. از اللہ پنشنگ می؟ از اللہ مجھ سے ناراض ہے کیا؟ کیا اللہ مجھ سے غصہ ہے کیا کہ میری نماز نہیں ہو رہی؟ اور جب میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میرے نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، مجھے میری خوشو نہیں آ رہی، تو فوراً رونے لگتی ہوں، کہتی ہوں یا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہونا پلیز، میں آئی لو یو اے لاٹ، پلیز لو می بیک، بٹ مجھ سے میری نماز، میری عبادت نہ چھیننا. I'm sure all the sisters over here, everybody knows the story of Habil and Habil. ٹھیک ہے، تو میں وہ اسٹوری میں نہیں جاؤں گی، پر میں اس میں سے اس کو ایک نئے نظریے سے پیش کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ آئی نو دس از ایک کافی پرانی کہانی ہے اینڈ سب کو پتہ ہوتی ہے، مگر اس کو ایک نئے نظریے سے دیکھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، حابل اور قابل. دونوں نے اللہ کے لیے نذرانہ پیش کیا. حابل کا نذرانہ قبول ہو گیا، قابل کا نہیں ہوا. قابل نے حابل کو قتل کرنے کی دھمکی دی. حابل نے کیا کہا؟ میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. حابل نے اپنا لائن نہیں چھوڑی. وہ جو ہم کبھی لائن پہ چلتے دیکھیں کہ نہیں یہ صحیح لائن ہے، ہمیں یہی کرنا چاہیے، دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو، چاہے دنیا کرتی ہو نہیں کرتی ہو، بٹ دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو اینڈ وی کنٹینیو ڈوئنگ دیٹ. تو حابل نے اپنی لائن نہیں چھوڑی، اس نے کمپرومائز نہیں کیا. تو کیا ہوا؟ حابل کا قتل ہو گیا. ہی واز کلڈ. دنیا کی نظر میں حابل ہار گیا. اگر سے ہم دنیاوی نظر سے دیکھیں، دنیاوی سٹینڈرڈ سے دیکھو بڑا یہ ہمیشہ صحیح راستے پہ چلنے والا، ہر چیز صحیح کرنے والا، ہی گاٹ مرڈرڈ، ہی گاٹ کلڈ، تو وہ مر گیا. مگر اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ حابل جیت گیا. دنیاوی نظر سے دیکھتے ہیں تو we can easily say کہ حابل lost because he was murdered, he was killed. پر اگر ہم اللہ کی نظر سے دیتے ہیں، and you and me we know the story، کہ حابل جیت گئے، ان کا نذرانہ قبول ہو گیا. بہنوں، ہم اس بات کی گہرائی میں جب جاتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے دنیا کا اکاؤنٹنگ جو سسٹم ہے صرف ان چیزوں کے کو گنتا ہے جو نظر آتی ہیں، پیسہ، گھر، گاڑی، لگژری ہالیڈیز، بڑے اسکول. مگر اللہ کے لیجر ان چیزوں کو گنتا ہے جو نیت ہے.
اوکے. جو بھی آپ اچھا کرتی ہیں، جو بھی اگر سے آپ نیت بھی کرتی ہے، یا اللہ میں نیت کرتی ہوں کہ میں ایسا کرنا چاہ رہی ہوں، میں آپ کی خاطر کرنا چاہ رہی ہوں، دس دا اونلی ریزن آئی ڈو دس از ٹو پلیز یو اونلی. چاہے اس کو دنیا کتنا بھی برا سمجھتی ہے، مجھے بے خوفی نہ کہہ دے کہ بھائی تم کتنی بے خوف ہو. دنیا ایسے نہیں چلتی ہے، تھوڑی دنیا داری بھی آنی چاہیے کہتے ہیں. بٹ کہتے ہو کہ نہیں، میں یا اللہ میں اپنا سیدھا راستہ نہیں چھوڑوں گی، ہاؤ ایون دو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از، اونلی بیکاز آئی وانٹ ٹو پلیز یو. پھر آپ دیکھتے ہو کہ آپ کو یو ول ناٹ بی سکسیزفل. کہہ دو کہ یا اللہ مائی سکسیز از وتھ یو ایون دو آئی ایم ناٹ سکسیزفل. شاید آپ کو جاب نہ ملے، شاید آپ کو پروموشن نہ ملے، شاید آپ کو جاب سے نکال دیا جائے، شاید آپ کا بزنس ڈوب جائے، تو کہتے ہیں نو یا اللہ مائی سکسیز از وتھ یو، مائی رزق از وتھ یو. وہ شوہر جس نے حلال بزنس کیا اور کاروبار ڈوب گیا وہ ناکام نہیں ہے، اللہ نے اس کی عبادت قبول کر لی ہے. اس نے اپنا نذرانہ پیش کیا اور اللہ نے کہا میں نے دیکھ لیا کہ تم نے میرے لیے اس دنیا کی کامیابی کو ٹھکرا دیا. کامیابی یہ نہیں کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ کتنا بڑا ہے، کامیابی یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو آپ کا سر شرم سے نہ جھکا ہوا ہے کہ میں نے کسی کا حق مارا یا سود لیا. there are many times when people say this that اس طرح سے کہتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ نہیں، when I stand in front of Allah، یہاں تک میں اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں، they sometimes they challenge you، کہ ان کے پاس موبائل ہے، ہم تھیٹر کیوں نہیں جاتے وغیرہ. تو میں کہتی ہوں کہ no، when I stand in front of Allah I should not feel ashamed. I should not سے کہ یا اللہ میں تو کہوں گی یا اللہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، میرے رول میں نے پوری کوشش کی، اس کے بعد میں مجھ سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں جسٹ بیکاز آئی ایم اے ہیومن، میری اتنی ہی لمٹ تھی اور میری کوشش تو ضرور تھی، مگر میں نے بہت کوشش کی کہ ان کو سیدھی راہ پہ رکھوں، سیدھی راہ پہ چلوں اور ان کو سیدھی راہ پہ لے کر چلوں. تو اس کے بعد ایٹ لیسٹ میں شرمندہ تو نہیں ہوں گی نہ اللہ کے سامنے. تم نے ایٹ لیسٹ، اللہ پوچھے گا مجھ سے تم نے کوشش تو کی تھی، میں نے کہا یا اللہ میں نے کوشش ضرور کی تھی. حابل کا قتل ہونا اس کی جیت تھی کیونکہ وہ اللہ کا محبوب بن گیا. بہنوں، ہم رزق کو صرف نوٹ سمجھتے ہیں، لائک پیسہ، نوٹ، ویلتھ، ٹھیک ہے، مگر الرزاق ہم کا رزق بہت واسع، اٹس ویری واسٹ. ہم اللہ کی طرف، ناموں کی طرف آ رہے ہیں. One of the reasons I included Allah's name in these series was I was very inspired this Ramzan by many people, including Sister Huma, because everybody was talking about Allah's name. Sister Huma bhi Asma al-Husna ka series kar rahi thi, and Omar bin Sulaiman and Sister Najia Hashmi and many people were doing Allah ke naam. So it was very inspiring and motivational that I wanted to use my knowledge in my series کہ اللہ کے نام کی knowledge. تو ہم اللہ کا نام جو اس دفعہ یہ سیریز میں پڑھنا چاہیں گے which I want to link is الرزاق. اگر آج آپ کے شوہر کا بزنس ڈوب گیا، یا پھر آپ کی جاب چلی گئی، یا فائنینشیل کوئی مصیبت آن پڑی ہے آپ کے پر، آپ کو کوئی پروموشن نہیں ملتا ہے، مگر آپ کے بچے صحت مند ہے، آپ کے درمیان، آپ اور آپ کے شوہر کے درمیان، آپ کی فیملی کے درمیان محبت ہے، سکون ہے، آپ کے گھر میں سکون ہے اور آپ کو سکون کی نیند آتی ہے، تو یہ الرزاق کے سب سے بڑا رزق ہے جو اس امیر آدمی کے پاس شاید نہیں ہے. I don't know how many people if you have seen, if you read about celebrities, sometimes وہ لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ اتنے ڈپریشن سے گزرتے، اتنے زیادہ ان کے اندر وہ رہتی ہے، انگزائٹی بری ہوتی ہے. میں دیکھتی ہوں نا، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ان کے پھر کہ دنیا کی دولت ان کے پاس، دنیا کی شہرت ان کے پاس، they have popularity, they are famous، پر آپ دیکھو گے کہ چہرے پہ سکون نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اینٹی ڈپریشن پلس لے کر سوتے ہیں. دیکھ کہتے ہیں کہ بھائی ہر ایک ون آف دا سیلیبریٹیز، آئی کانٹ ریمبر ہز نیم رائٹ ناؤ، ہی سیڈ، ہالی ووڈ کا سیلیبریٹی، ہی سیڈ کہ میں چاہوں گا کہ دنیا کی دولت ہر انسان کو ملے، ہر انسان کو ملے، کہ وہ اس کو پتا چل سکے یہ دنیا کی دولت کچھ نہیں ہوتی ہے. It's nothing. He said it's absolutely nothing. Recently, I was also reading about this actor, Amir Khan. I don't know how many of you know him. There was a very good article about him. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں 35 years
I was only working, میں popular ہو گیا, famous ہو گیا, پیسہ کما لیا وغیرہ. One of the things that I missed out on life now, because I think he's in his 50s or 60s, I'm not sure. تو وہ کہہ رہا تھا کہ he said I missed out on a lot in my life, and what the things that I missed out on was spending time with my family relationships, love, sukoon, he said, peace. He said I didn't feel that. مجھے وہ محسوس نہیں ہوتا, contentment, satisfaction, ایک ٹھہراؤ زندگی میں, وہ سب مجھے محسوس نہیں ہوتا ہے. ایک عجیب سی سفوکیشن, ایک عجیب سا بھگ دوڑ, ایک عجیب سا ڈپریشن, چاہے کتنا بھی ہے آپ گھرے ہو ہر چیز کے ساتھ, but still you're not satisfied for some reason. Why you're not satisfied? ایک اندر سے ایک بے چینی ہوتی ہے کہ میں satisfied آخر کیوں نہیں ہوں, میں خوش آخر کیوں نہیں ہوں, why I'm not happy. تو کبھی کبھی اللہ کاروبار بند کر دیتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ بزنس مزید چلتا تو آپ کا شوہر یا پھر آپ خود کسی بڑے گناہ یا کسی ایسے مصیبت میں پھنس جاتے جہاں سے نکلنا ممکن نہ ہوتا. نقصان ہونا دراصل ایک بڑی مصیبت سے بچاؤ ہے. There are so many times that we might even at jobs ہو, کاروبار ہو, anything, کہتے کہ تھوڑا سا اٹس اوکے, سب کرتے ہیں, اٹس اوکے, تھوڑا سا ہیرا پھیری کر لو, تھوڑا سا چیٹ کر لو, تھوڑا سا یہ, تھوڑا سا وہ, جھوٹ بول لو, تو اٹس اوکے. مگر مینی اے ٹائمس آپ کا دل جانتا ہے, یو نو ایک فیلنگ آتی ہے نا, ایک خراب والی فیلنگ آتی ہے, ایٹ لیسٹ آئی فیل ایک بوجھ والی ہے, خراب والی فیلنگ آتی ہے, ایک عجیب سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز مجھے روک رہی ہے. if کوئی چیز صحیح نہیں ہو رہی ہے تو ایک اندر سے ایک وزن والی فیلنگ آتی ہے, ہیوی فیلنگ آتی ہے, نو دس از رانگ. دین یو جسٹ سے نو I'm sorry, I don't want to do this, I'm sorry, I can't do this. یہ مجھے غلط لگ رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں many people just one step بول کر کراس کرنے جاتے ہیں. And maybe that's what Allah is trying to save you from. کہ no, let's not, میں یہ آپ سے دنیا چھین لیتا ہوں بٹ آپ کا ایمان بچا لیتا ہوں. تو کیا وہ بہتر نہیں ہے سسٹرز آپ کے لیے؟ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا, اگر وہ کنویں میں نہ جاتے تو کبھی بادشاہ نہ بنتے. آپ کا آج کا لاس دراصل آپ کی کل کی کامیابی کا آرکیٹیکچر بنیاد ہے. اللہ نے وہ دروازہ اس لیے بند کیا تاکہ آپ اس راستے پر چلیں جو سیدھا جنت اور بہتر دنیا کی طرف جاتا ہوں. ہماری تھراپی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, آنکھیں بند کر لیں اور دل سے یہ 4 سوال پوچھیں. میں سوال کروں گی, آپ اپنے دل میں جواب دینا ہے, اینڈ آفٹر دیٹ مے بی اف یو وانٹ ٹو کم آن دا اسپیکر اینڈ شیئر اٹ وتھ اس, آئی ایم مور دین ہیپی. تو چلیں سسٹرس جو ہمارے ساتھ آج موجود ہے اور جو یوٹیوب پہ سننے والی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں اس کی ریکارڈنگ, چلیں آنکھیں بند کر لیں, ایک گہری سی سانس لیں. پہلا سوال آپ کے لیے, اپنے دل سے پوچھیں, کیا میں اس کامیاب شخص کی طرح بننا چاہتی ہوں جس کے پاس پیسہ تو ہے مگر اس کا گھر کا سکون خالی ہے؟ کیا میں چاہتی تھی کہ میرے بچے حرام کے لقمے سے پلیں اور کل کو کوئی ان کی فطرت میں ضد اور نافرمانی آ جائے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے بزنس ڈوب جانا یا جاب سے ٹرمینیٹ ہو جانا دراصل میری آخرت بچانے کا ایک راستہ تھا؟ الرزاق میرا اللہ میرا خدا نے آج بھی مجھے بھوکا نہیں سلایا. کیا میرا بھروسہ اس پر ہے یا صرف بینک بیلنس پر؟ چلیے اب آنکھیں کھول لیں. آپ کی دعاؤں نے آپ کے بزنس کو نہیں بچایا مگر ان دعاؤں نے آپ کو بچا لیا. آپ حلال پر قائم رہے اور یہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے. ٹو اسٹینڈ آن واٹس رائٹ, ٹو ڈو واٹس رائٹ ایون دو ایوری بڈی از ناٹ ڈوئنگ اٹ. اگر سارے بھی نہ کر رہے ہو بٹ آپ اکیلے کھڑے ہو, اکیلے, اینڈ آپ دیکھ رہے ہو کہ آئی ایم دا اونلی ون ہو اسٹینڈنگ آن دا رائٹ پاتھ اینڈ ایوری بڈی ایلس از ناٹ ڈوئنگ اٹ. کنٹینیو آن دیٹ پاتھ. وائی؟ بیکاز دیٹ پاتھ ول لیڈ یو ٹو سکسیس. ایون دو لگ رہا ہوگا کہ نہیں یہ میں اکیلی کھڑی ہوں یہاں پر مگر سارے تو وہاں جا رہے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ if Allah has chosen you then آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا. not even if not here maybe inshallah in Jannah, اللہ کے اذن سے. If any sister would like to share with us anything, I am more than happy for you to share with us. If not, we can always go ahead and read the dua. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلیس فاطمہ ہوں سسٹر. جی وعلیکم السلام سسٹر جلیس.
جی سسٹر، یہ جو آپ جو سیکنڈ جو کویسچن کرے نا اس پر بولنا چاہ رہی ہوں میں جی کہ جو جیسا سیکنڈ ہے تھرڈ تھا آپ کا، کہ آپ کا جو کوئی چیز آپ کو جو نہیں ملی اور آپ تو میرا یہ ہے کہ سسٹر میں جو ہے میری جس وقت میری بیٹی کی پیدائش ہوئی جی تو میں مطلب 7th منتھ میں ریاض سے انڈیا آ گئی تھی جی ڈیلیوری کے لیے. تو یہاں پر آنے کے بعد پھر میری بچی کی ڈیلیوری ہوئی. پھر ٹائم پہ پھر جو ہے کچھ 16-17 ڈیز میں میرے کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی کو یہ لارج BSD ہے. جی تو جو ہے اس کے بعد پھر ہمارا یہ چل رہا تھا، بچی کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا، اور میں 4th منتھ کے بعد جو ہے ہم لوگ واپس ریاض جانے والے تھے. میرے جی ہسبینڈ آئے تھے بچی کو لے کے جانے کے لیے میرے کو. تو جی وہ ٹائم پہ جانے سے پہلے ایک بار ہم سوچے کہ چلیے کارڈیولوجسٹ کو بتا لیں گے پھر سے، کیونکہ وہاں پہ میڈیسنس کا پھر ایشو ہوتا. وہاں پر جب بتانے گئے تو ڈاکٹر بولے کہ جب ان کا 16 ڈے جو VSD ڈیٹیکٹ ہوا تھا اس کے اور اب پریزنٹ سائز میں اتنا بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا، اور کنڈیشن ایسا اتنا ورس ہو گیا کہ مطلب بچی کو اگر وہ جیسا وہ بلیو ہو جاتے، وہ سائنوسس جو کنڈیشن ہوتا اگر وہ ہوا تو کچھ بھی ان کی اچھا کچھ بھی ہو جا سکتا ان کو. فوری امیڈیٹلی سرجری کیجیے بلکہ بولے اچھا کارڈیولوجسٹ. یہیں حیدرآباد کا بہت اچھا ہاسپٹل ہے کارڈیو تھوراسک سرجن کے مشورے سے. پھر ہم لوگ اب ہم کو جانا تھا 10-12 ڈیز میں نکلنا تھا، تو ڈاکٹر بولے کہ نہیں سرجری اگر ہو گئی تو 10-12 ڈیز میں آپ لوگ ٹریول بھی کر سکتے. تو الحمدللہ اچھا ہم لوگ جو ہے ہسبینڈ تو تھے ہی، فوری جو ہے رمضان شروع ہوا اور ہم لوگ سرجری کر رہے. 2010 کی بات ہے سسٹر. اچھا سرجری تو ہو گئی الحمدللہ. میری بیٹی 5 منتھس کمپلیٹ کر لیے تھے، ان کی سرجری ہو گئی. ان کو ویری نیکسٹ ڈے سیجرز آئے. سیجرز آنے کے بعد ان کو پورا ان کا برین ڈیمیج ہو گیا سسٹر. تو ہارٹ وائز تو شی اچھا از اوکے، بٹ اب شی از 15 ایئرز مور دین 15 ناؤ. بٹ ان کو سیریبرل پالسی ہو گیا کیونکہ برین ڈیمیج ہو گیا ان کا. جی تو میں اب میرا تو خیر جانے کی کنڈیشن میں رہے 15 ڈیز تو چھوڑیے آپ، پورا مہینہ ہمارا رمضان وہیں ہاسپٹل میں گزرا. جس وقت ہم ڈسچارج ہو کے آئے تو بچی کو فیڈنگ ٹیوب وغیرہ سب وہ لے کے آ گیا، اور پرماننٹلی ابھی بھی بیڈ پہ ہی ہے بچی. اچھا لیکن جو چیزیں وہ جو ہوئی نا، ہسبینڈ پھر رہے کچھ، اس کے بعد واپس چلے گئے، پھر ہمارا ویزا وغیرہ کینسل. ابھی بھی میں انڈیا میں ہی ہوں. لیکن جی اب جب اتنے سالوں کے بعد میرے کو یہ چیز سمجھنے آتی کہ شاید اگر میں وہاں جاتی تو وہ اکیلی، جب بچی تھی کوئی میرے اور ریلیٹیوز نہیں تھے وہاں پر، میں اکیلی اور کوئی آتے بھی نہیں تھے یہاں سے، وہاں پہ وہ پریشان ہو جانا وہ ایک مشکل تھی. اور پھر جو ہے ہسبینڈ کی میری مطلب جاب میں ان کو انشورنس وغیرہ بھی نہیں تھا، تو وہاں پر تو اچھا کوئی بھی نہیں کرتے، صرف ویکینڈ کے ساتھ یہاں رہتے. کوئی آ کے کوئی اچھا ہاسپٹلائز اگر ہو گئے تو کوئی کرنے والے نہیں تھے. آج یہ چیز کی حکمت سمجھنے آتی میرے کو. اور یہ بچی کا ایسا کنڈیشن شروع میں تو بہت ہوتا تھا، لوگ احساس دلاتے تھے کہ تم گنہگار ہے، بہت زیادہ گناہ کرے ہوں گے، عقیدے درست کر لو، وہ کر لو. لیکن اب سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ڈر آ رہا. نمازوں کی پابندی تو ویسے بھی کرتی تھی میں، لیکن اب یہ بچی کے ہیلے میں بچی کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے اتنی ساری دعائیں یاد کری میں، اور اکثر جو بھی قرآن کی کلاسز ہے وغیرہ. تو میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ واقع آپ بہت بڑا میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرے تھے. وہ ٹائم پہ اگر میرے لیے کر دیتے سب چیزیں آسان ہو جاتی تھی. اگر بچی وہاں پہ اچھی بھی ہو جاتی تو میں دنیا اتنی اٹریکٹیو ہے کہ میں اس میں کھو جاتی تھی. اور میرے کو ابھی میرے پاس جتنا بھی ہے نا وہ کم ہی ہے دکھتا تھا، کیونکہ میرے کو بھی بڑی خواہش تھی. میں 1 سال وہاں پہ جاب بھی کر کے آئی تھی، تو اور میری جاب میں میرے کو آگے پڑھنا ہے. میں مطلب میرے کو یہ دنیا سے جانا ہے یہ چھوڑ ہی دیتی تھی میں. اللہ تعالیٰ میرے کو یہ کے ساتھ جو لگا کے رکھے، تو میرے کو اب ہر دن احساس ہوتا. زیادہ دیر بچی سو گئی تو میں اس کے پاس ایسا ناک کے قریب میری انگلی لے کے جا کے دیکھتی ہوں کہ سانس لے رہے ہیں یا نہیں. تو میرے کو ہر ٹائم ہوتا کہ یہ چیز بچی کے ساتھ بھی ہے، میرا بھی کچھ بھی ہو سکتا. تو میں اب اللہ تعالیٰ کا آج یہ عمر میں اتنے سال گزارنے کے بعد میں آج شکر ادا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت آپ میں کچھ جو کرے. جب تو میں بہت ناراض ہو گئی تھی، سب کے بچے اچھے رہتے، اللہ تعالیٰ میری بچی کے ساتھ کیوں ہوا ایسا. لیکن آج میرے کو حکمت سمجھنے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر چاہ رہے تھے. میرے کو دنیا کی رنگینیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرے تھے میرے ساتھ. الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے کو وہ چیز کے لیے سنے، اور جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے کو اجر بھی دیں گے. وہ بچی کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. Sorry, I'm gonna take a minute over here. I'm so sorry. Sister Jalis, Subhanallah. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے. بہت
میرے پاس ورڈز نہیں ہے. If somebody else can speak, I'm so sorry. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کیا کہوں میں. سچ آپ کہہ رہے ہیں, آپ بہت سچ کہہ رہے ہیں. میرا تو بس ایک سوال تھا جو میں نے لکھا تھا. سوال میں پھر میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی جو سسٹر نے جس سبحان اللہ جس کا جواب دیا ہے سسٹر نے. سوال یہ تھا, کیا یہ ممکن نہیں کہ میرا بزنس یا جاب دراصل میری آخرت بچانے کا راستہ تھا؟ تو سبحان اللہ سسٹر جلیسا, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر کہ آپ نے اپنی لائف سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی, ہماری حوصلہ افزائی کی کہ جو وقت ہم کبھی پھنس جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, صرف اندھیرا لگتا ہے, اور پھر ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ کیا میں آپ کے لیے اہم نہیں ہوں؟ کیوں پھر سب کے بچے اس طرح سب صحت مند ہیں, اچھے ہیں, مگر آپ نے مجھے نہیں ایک صحت مند اولاد دی؟ آج بھی میں اس میں کیوں ہوں؟ میں میری بچی کو صحت کیوں نہیں دے رہے؟ وائی از اٹ گیٹنگ ورس؟ بٹ سبحان اللہ, آپ نے جس طرح سے بتایا ہے, مے بی اللہ وانٹیڈ یو فار ہمسیلف, کہ اللہ چاہ رہے تھے کہ میں جالس فاطمہ کا سب سے عزیز بن جاؤں میں, کہ for her I should be the most loved one, and that's why he got you more near to himself. میری سمجھ یہ اس طرح کی ہے, and you're one of the chosen one, سسٹر جالیس فاطمہ. آپ بہت بہت زیادہ امیر ہیں, بہت زیادہ آپ اللہ کے عزیز ہیں, اینڈ انشاءاللہ تعالی اللہ کے اذن سے جب ہم سب ساری بہنیں جو یہاں ہیں اور ہم جو سن رہی ہے یوٹیوب پر بھی, انشاءاللہ تعالی when we all meet you جالیس فاطمہ, انشاءاللہ تعالی ان جنہ اللہ کے اذن سے, and you will introduce your child to us, a healthy child to us, کہ کہنا کہ دیکھو یہ بچی تھی جو مجھے جنت کا ذریعہ بنی ہے, مجھے جنت میں لے کر گئی ہے. ہم سب ملنا چاہیں گے ضرور ان سے ایک دن. سسٹر ثنا کچھ کہنا چاہ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سسٹر ثنا. This concept of میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی has improved, has bring a lot of changes in my life. I constantly used to do duas. میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے, میں گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرتی تھی نماز سے, میرے لیے کیوں ہے. I am partially paralyzed now. When I was 22 years, from there I am suffering. I am now 37 years. I constantly used to pray Allah کہ میرے ساتھ ہی کیوں, میرے ساتھ ہی کیوں. I used to do that. I constantly used to do دعا کہ اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں, میرے ساتھ کیوں ایسا. آپ میرے کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ میرے سے ناراض ہیں, میرے کو اتنی بڑی سزا کیوں دیے, کیوں دیے. Always used to ask Allah. Then after listening to your sections and listening to the Sayyidah Huma sister sections, I have gained so much encouragement, motivation that Allah has chosen me to testify. And I'm daily testifying myself. At least Allah will, اگر میرا دنیا اچھا نہیں بھی ہوا تو اللہ میرے کو آخرت میں کچھ تو ڈیفینیٹلی اچھا دیں گے, تو سوچے وعدہ کرے. اس لیے I motivate myself کہ چلو یہ نہیں ملا ہی نہیں ملا, مگر آخرت اچھی ہو گئی تو بلکہ وہ چیز پہ سوچ کے صبر کر لیتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے ڈیلی لائف میں دیکھے کہ ہر چیز آگے بڑھی ہے. Why I am here, still I am here only. میں صبر کر لیتی ہوں, اللہ سے دعا کرتی ہوں, اللہ آپ اگر میں کوئی حال میں ڈالے تو آپ ہی یہ حال سے نکالنے والے, اگر یہاں بھی نہیں دیے تو آپ میری آخرت اچھا سنبھال دے. بلکہ بس یہی دعا کرتے ہوں ڈیلی اللہ سے. سبحان اللہ. کانسیپٹ لاٹ کی میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی, یہ چینجز بہت فیل ہو رہا کہ میرے کو اللہ میرے کو اپنے طرف سے چوز کرے کہ میں اتنا ٹیسٹیفائی ہوں کہ اللہ کے قابل ہوں کہ میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعا اور کرتے جاؤں کہ اللہ کے اور قریب آتے جاؤں. Sometimes I used to cry for a whole night while everyone is sleeping. I used to cry whole night. سبحان My mother اللہ. is telling me and she is seeing my pain and she's also praying. At least if you don't get here, you will get it thereafter. Don't have patience. Be patient. Allah is better writing for you in your destination. She always motivates. Yeah, do every of my work
I cannot walk, ma'am. She take me to the washroom. She gives me food. She change my clothes. She do everything for what she can do. By birth, I'm not like this, ma'am. I have completed my BSc microbiology. I was very happy doing everything. Suddenly, I have shown every doctor of the Hyderabad, but nothing worked. But I only trust Allah that He will definitely give me better result for my this summer. इंशाल्लाह हमें भी बहुत उम्मीद है अल्लाह से कि भाई अल्लाह से हम पहले दुआ करेंगे भाई अल्लाह ताला आपकी इसमें मेरे अल्फाज नहीं है. I'm so sorry. मैं अपने आप को गुनहगार फील करती हूँ. I'm just right now I'm listening to you and sister सना, sister जालिस. I feel like a गुनहगार. मैं बहुत बड़ी गुनहगार फील कर रही हूँ अपने आप को कि मैं छोटे छोटे चीज़ों को कभी हम परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं. एंड हमारे सिस्टर्स किस किस चीज़ से गुजर रहे हैं हम सोच भी नहीं सकता. जिस तरह से सिस्टर सना कह रही है कि एक एक दिन अपने आप को खुद को मोटिवेट करना कि नहीं इंशाल्लाह एक दिन आएगा, अल्लाह के इज़्न से एक दिन वो आएगा जहाँ मैं चलूँगी, मैं सुकून में रहूँगी, मैं भी सेहतमंद रहूँगी, मैं भी जन्नत में चलूँगी फिरूँगी एंड हर वो चीज़ करूँगी जो तो मेरा दिल चाहता है. मे बी इट्स अ वेरी स्मॉल चीज़ जिसको हम बहुत ईजी लेते हैं, जिस तरह से हम खुद से चल फिर लेते हैं या फिर हमारा दिल खुद से धड़क रहा है या हम खुद से सांस ले रहे हैं. दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स एंड हमारी शिकायतें कितनी बड़ी होती हैं. हम कितनी चीज़ों की शिकायत करते हैं. कहते हैं कि बस वक्त गर्म पानी नहीं आया तो हमारी शिकायत हो जाती है कि हम ठंडा पानी से पानी नहाना पड़ा. I feel like a very big गुनहगार over here कि अल्लाह ताला हम सबको सीधी राह पे रखे कि हमारी बहनें इतनी चीज़ों से गुजरती हैं माशाल्लाह, फिर भी अल्लाह के ऊपर सब्र करती है. अल्लाह बहुत बेहतरीन उम्मीद रखती है. जिस तरह से सिस्टर सना ने कहा, शी इज़ अ वेरी एजुकेटेड वुमन एंड सिस्टर सना आफ्टर दिस आई होप यू हैव माय number. I would like to talk to you personally, please. Sister Jalis and Sister Sana would like to talk to you personally. Please do contact me on the WhatsApp number that you have of me and we will talk a little bit more. Sister Huma, आप कुछ कहना चाहेंगी? I'm so sorry, I'm lost at words. मुझे जितना जो समझ में आया मैंने कहा. जी जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर. यकीन जानिए सिस्टर सना और जलीसा का स्टोरी सुन के, उनकी ज़िंदगी के बारे में सुन के कोई अल्फाज ही नहीं है ऑनेस्टली. इंशाल्लाह सिस्टर आप दोनों जो भी सिस्टर्स ये वर्कशॉप सुनेंगे बाद में, आप सब उनके लिए एक इंस्पिरेशन होंगे. ये लेक्चर्स तो अपनी जगह माशाल्लाह से सिस्टर सईदा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आप दोनों की जो स्टोरी है, आप दोनों की ये जो ज़िंदगी की कहानी है ना, इंशाल्लाह वो कई सिस्टर्स के लिए है ना एक इंस्पिरेशन रहेगी. यकीन जानिए मैं और सिस्टर सईदा के भी हाथ ठंडे हो गए यहाँ बैठे-बैठे. लाइक लिटरली मेरे काम थे, मैं सब छोड़ के यहाँ बैठ गई एकदम से ना कि सुबहान अल्लाह आप दोनों का कंटेंटमेंट देखकर हम सब शर्मिंदा हो गए. आज आपने आप दोनों ने ना हम सबको बता दिया कि शुक्रगुज़ारी क्या होती है. मतलब इस हालत में भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं. सिस्टर सना को भी मैंने देखा हर कुरान क्लास में माशाल्लाह लब्बैक कहकर आगे रहते हैं. तो मैं वही सोचती हूँ कि कैसे हर क्लास में आ जाते हैं. मुझे उनके इस बारे में नहीं पता था इतना सब, मैंने भी आज ही जाना. तो यकीन जानिए इंशाल्लाह आप दोनों के लिए बहुत दुआएँ करेंगे और आप दोनों की तरह बहुत सिस्टर सफ़र कर रही है. हमारे पास तो अल्फ़ाज़ ही नहीं है, हम क्या बोलें. अल्लाह के सामने एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकते हम नाशुक्री का. तो आपने ऑनेस्टली मैं कहूँगी कि मुझे शुक्रगुज़ारी करना सिखाया आज. सुभान अल्लाह. अल्लाह ताला आप दोनों से कबूल करे, आप दोनों को जन्नत में इतनी प्यारी नेमतों से नवाज़े. जन्नत में ही नहीं, अल्लाह ताला दुनिया में ही नवाज़े. अल्लाह ताला तो कुन कह सकता है. आपकी जो भी परेशानी अल्लाह बस उस पे कुन कह दे और बस आपकी परेशानी दुनिया में ही ख़त्म हो जाए और आपको दुनिया में इतनी सुकून अता करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला. आमीन या रब्बल आलमीन. आमीन जी सिस्टर सिस्टर. सईदा. सिस्टर कुछ बोलो. एक जी चीज बोलना था जी जरूर. जलीस फातिमा सिस्टर. देखिए ये जो मैं आप लोगों को बोली सिर्फ एक ही पार्ट बोली ना सिस्टर. मैं दूसरा ये बोलना चाह रही हूँ कि मतलब मैं ये जो शुक्रगुजारी का जो मुकाम आया ना, तो वो बाद में मेरे को जो मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो जैसा है ना वो आयत मेरे को दिखती कि मेरे लिए है.
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو مشکلات جو بولی وہ بچی کے جو تھے نا سسٹر وہ مشکلات ہے، لیکن اس کے ساتھ آسانیاں ہیں کہ ہسبینڈ بہت کوآپریٹ کرتے اور اللہ مطلب گھر بیٹھے ہوئے ہوں. کئی سسٹرز کو دیکھتی ہوں کہ جاب کر رہے، میرے خاندان میں خود جاب کر رہے، گھر کو مینیج نہیں کر سک رہے. پھر الحمدللہ دوسرے بچے بھی ہوئے سسٹرز کے بعد، میرے دوسرے بچے بہت ٹریٹمنٹ لینے کے بعد ایک مسکیریج ہوا تھا، لیکن الحمدللہ دوسرے بچے بھی ہے. تو ایک مشکل ہے لیکن ساتھ میں آسانی بھی ہے الحمدللہ. اور آپ لوگوں کا بھی یہ جو ورک ہے نا، بہت کئی لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، بولتی ہوں کہ دیکھو آپ لوگ یہ لوگ کر رہے اپنے کتنے لوگوں کے لیے سکون کا ذریعہ بن رہے. آپ لوگ خالی جوائن کیجئے، نہیں تو ریکارڈنگ سن لیجئے. تو دوسرا پارٹ یہ ہے کہ الحمدللہ ساتھ میں آسانیاں بھی ہے. جزاک جی سسٹر جالس، آپ نے بہت بہترین بات کی. میں یہ اس پوائنٹ پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی، اینڈ اگر سے کوئی اور سسٹر کچھ شیئر کرنا چاہ رہی ہے اس کے بعد میں کہہ دوں. جسٹ ویٹ فار اے منٹ. چلیے. One of the things that I want to talk about is right now what she was saying is Sister Jalis abhi filhal she seems very up and بہت اچھا موٹیویٹڈ لگ رہی ہے. سسٹر سنام نے بھی کہا ہے کہ نہیں میں آج میں سوچتی ہوں، آج میں اس کی حکمت سمجھتی ہوں. اینڈ مینی آف اس، بٹ جب ہم وہ چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں اسپیشلی وین سامنے ایسا لگتا ہے کہ دروازے سارے بند ہو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اندھیرا نظر آتا ہے، آگے کوئی روشنی نظر نہیں آتی، ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا ہے. وی ہیو آل فیلٹ دیٹ کہ جب ہم کوئی مصیبت مشکل میں ہو جاتے ہیں اور ہم اتنے دعائیں کرے بعد میں بھی وہ مصیبت میں سالوں سال رہتے ہیں، اور کوئی آپ کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ میں ایک ہفتے سے تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں اور میں نے دعا کی اور میری دعا قبول ہو گئی. اینڈ دین یو آر لائک کہ میں تو سالوں سے کر رہی ہوں، مہینوں سے کر رہی ہوں، پھر میری دعا کیوں نہیں ہو رہی، میں ابھی بھی یہ اندھیرے میں کیوں ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو یہ کیوں آتا ہے نا، دیٹس دا ہارڈسٹ پارٹ. دیٹ از ویئر Allah is testing you is what I feel. کہ that's where Allah is going to take you from there and make you understand کہ اچھا تم یہاں پر ادھر اس مقام پہ اس مصیبت پہ کیوں تھی تم. There are many sisters when they are in a problem and then when I ask them and they say کہ نہیں پہلے کچھ سال پہلے بھی ہم یہی پرابلم میں تھے، پھر یہ پرابلم میں تھے، پھر یہ پرابلم میں تھے. ٹھیک ہے، one of the questions I ask them is کہ آپ کے ساتھ ہی کیوں سیم ٹیسٹ ہوتے جا رہا ہے، کہ شکل بدل رہے ہیں، لوگ بدل رہے ہیں. لائک شاید پہلے کوئی جسٹ فار ایگزامپل میں جب بچپن میں تھی تو کوئی چاچی مامی تھی who used to do some sort of an abuse to me. پھر میں جب بڑی ہوتی ہوں تو پھر میرے کوئی سسرال والے مجھے کچھ ابیوز کرتے ہیں، پھر میں میرے جاب پر بھی اسی طریقے سے میرے ساتھ ابیوز ہوتا ہے وغیرہ. تو میں کہتی ہوں سچویشن تو ساری سملر لگ رہی ہے، بٹ جس کیریکٹر بدل رہے ہیں، لوگ بدل رہے ہیں. تو میں تب ان کا ذرا thinking change کرتی ہوں. Sorry, I don't know if it's going over the time, but I want to make you understand all of this. تو میں پوچھتی ہوں کہ شاید اللہ آپ کو کچھ سکھانا چاہ رہا ہے، کوئی لیسن سکھانا چاہ رہے ہیں، وہ آپ سیکھ نہیں رہی ہو، تو اس وجہ سے بار بار وہی ٹیسٹ لے رہی ہو تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ چلے سمجھے کہ آپ 10th کا ایگزام لکھ رہی ہیں، 10th 11th 12th کو سے بھی کوئی اہم ایگزام لکھ رہی ہیں اور آپ فیل ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کہتے کہ ہمیں پھر ری ٹیک کرنا پڑے گا، پھر وہ ایگزام لینا پڑے گا ہمیں. تو میں کہتی ہوں کتنے بار لوگے گے وہ ایگزام، تو کہتے کہ جب تک ہم پاس نہ ہو جائے. تو میں نے کہا زندگی بھی یہی کر رہی ہے آپ کے ساتھ، اللہ بھی شاید یہی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ بار بار آپ وہی سچویشن میں آ کے وہی امتحان میں آ کے کیوں کھڑی ہوتی ہو. صرف لوگ بدل رہے، کیریکٹر بدل رہا ہے مگر ان کے رویے نہیں بدل رہے، سیم سچویشن آپ کے ساتھ آ رہی ہے. تو آپ کو کیا سیکھنا ہے، واٹ از دیٹ یو نیڈ ٹو لرن اینڈ ہاؤ کین آئی پاس دس ایگزام. بول کے اگر نہیں سمجھ آتا، مینی ٹائمس دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ، کہتے کہ نہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، بیکاز دیر سو مینی ٹائمز دیٹ آئی ہیو بین ان دی سملر سچویشن. میرے لوگ میرے سے بدتمیزی کرتے ہیں، میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، بٹ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو گیٹ آؤٹ آف دس. دین دیٹس ویئر یو آسک اللہ فار گائیڈنس. اب جس طرح سے وہ میرے پاس آتی ہے فار گائیڈنس کہ بھائی میری کاؤنسلنگ کرے، آپ تھراپی لے، مجھے گائیڈ کر. میں کہتی ہوں اللہ سے بھی گائیڈنس تو مانگو آپ. ہاں مجھ سے بھی گائیڈنس مل رہی ہے آپ کو، اٹس ویری گڈ. ناؤ یو لرن ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ بیسٹ، کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا سچویشن. بٹ اللہ سے بھی گائیڈنس مانگے. یہ اللہ میں یہ ٹیسٹ بار بار لیے جا رہی ہوں مگر میں سے نکل نہیں رہی ہوں، مجھے پاس کرنا ہے یہ ٹیسٹ، میں کیسے پاس کروں، مجھے گائیڈنس دے. بعض اوقات ہوتا ہے نا، کبھی آپ کوئی دوست سے پوچھتے کہ بار بار فیل ہو رہی ہو سیم ایگزام میں، تم پاس ہو گئی ہو نا، مجھے بتا سکتی تم نے کیا پڑھا ہے. تو وہ بولتی ہے کہ یہ بکس میں نے پڑھے تو یہ مجھے ہیلپ کیا اینڈ دین آئی پاسڈ.
تو پوچھو آپ اللہ سے کہ اللہ کین یو گیو می اے گائیڈنس اے ریفرنس کہ ہاؤ ڈو آئی پاس دس ایگزام، ہاؤ ڈو آئی گیٹ آؤٹ آف دس. اینڈ اس کے بعد میں تو آپ سب کے لیے بس دعا کروں گی یا اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو ہم سب کو راہ دکھائے کہ اف وی آر ان دس سچویشن وائی آر وی ان دس سچویشن، اور ہمیں اس سے کیا لرننگ لینی ہے. تو سسٹر ہما میں دعا کی طرف جاتی ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. یا اللہ ہماری آنکھوں سے دنیا کا دھوکہ ہٹا دے، ہمیں ان لوگوں پر رش کرنے سے بچا جنہیں تو نے دنیا دی ہے مگر سکون چھین لیا ہے. یا الرزاق ہمارے گھروں میں حلال برکت عطا فرما اور ہمارے دلوں کو اپنے فیصلوں پر اطمینان سکون دے دے. ہمیں حابل جیسا ایمان عطا کر کہ ہم مشکل میں بھی تیرا ہاتھ نہ چھوڑیں. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Sister Homa, do you want to read the dua to end the session? جی سسٹرز، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. آپ سب سسٹرز کا الحمدللہ ایک بہترین ورکشاپ رہی. انشاءاللہ آپ سب کی جو بھی شیئرنگس تھی آپ بعد میں جو سسٹر سنیں گے ان کے لیے بہت انسپریشنل رہیں گے انشاءاللہ. بہت موٹیویٹ کیا آپ سب نے ہمیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. تو ہم دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ.